الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرى من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین کے کردار کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کردار کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک میں وہ مومنین تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوے میں شریک ہو کر بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں ان مومنین کی بڑی تحسین کی۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا آیات 88 اور 89 میں کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن اللہ کے رسول اور جو بھی ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اولئک لہم الخیرات، ان خوش نصیبوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی، وہی ہے اصل کامیابی۔ اسی طریقے پر اسی سورہ مبارکہ کی آیت 117 میں ارشاد ہوا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرى، وہ مہاجرین اور وہ انصار کے جنہوں نے مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ بلا شبہ یہ گھڑی بہت مشکل گھڑی تھی۔ خود سوچئے کہ ایک اونٹ پر باری باری 18 صحابہ سفر کر رہے ہیں، کتنا پیدل چلنا پڑتا ہوگا شدید گرمی کے اس موسم میں، اور جا بھی کس طرف رہے ہیں؟ وقت کی ایک ایسی قوت سے مقابلے کے لیے کہ جس کے پاس لاکھوں کی افواج ہیں اور جس کے پاس وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن اس قوت سے لڑنے کے لیے کس قدر صعوبت برداشت کر کے جا رہے ہیں شدید گرمی کے موسم میں۔ اور راشن کیا مل رہا ہے؟ ایک کھجور، 2 صحابی اسی پر گزارا کر رہے ہیں، کبھی ایک چوستا ہے کبھی دوسرا چوستا ہے۔ فرمایا اللہ نے نظر کرم کی نبی پر، ان مہاجر اور انصاری بھائیوں پر کہ جنہوں نے نبی کی پیروی کی اس مشکل گھڑی میں، من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا کہ جس کا دل ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ مراد یہ ہے کہ منافقین، وہ منافقین ان کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے، ان سے بھی کہہ رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، دیکھو مت جاؤ اس شدید گرمی میں۔ ثم تاب اللہ علیہم، لیکن اللہ نے ان مہاجرین، ان انصار پر نظر کرم کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھا ایک مومنانہ کردار۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بعض ساتھی ایسے بھی ہیں جو کہ اس غزوے میں نہیں نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اجر پورا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرعی طور پر کچھ ایسی مجبوری سے دوچار تھے کہ اس اللہ کی راہ میں نکل نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان معذوروں کا ذکر کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں۔ فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ،
کوئی الزام نہیں ہے کمزوروں پر جو بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں یا کسی اور وجہ سے لاغر ہیں. اسی طرح سے کوئی الزام نہیں ہے بیماروں پر. اسی طریقے پر ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جن بیچاروں کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلیں، جبکہ واقعتاً وہ دل سے اور خلوص سے اسلام کے ساتھ ہیں، اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے پاس شرعی عذر تھا، یہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی نیت نکلنے کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں گھر بیٹھے ہی پورا اجر دے گا. اسی طرح سے کچھ اور مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑے ایمان افروز اسلوب میں ان کی بھی مدح کی اور فرمایا بلا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم، اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبی آپ کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، غریب تھے، لیکن جانے کے لیے آ گئے تھے. آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ انہیں بھی اپنے ساتھ کسی سواری پر سوار کر لیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ بھائی میرے پاس سواری نہیں ہے، پہلے ہی ایک ایک سواری کے حوالے سے 18 ساتھی ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جا سکوں. فرمایا تولوا وآینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ لوٹ گئے بڑی حسرت کے ساتھ، اس طرح سے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں. حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا، ہمارے پاس سواری ہوتی، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلتے. یہ ہے مومنانہ کردار. پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کچھ ایسے مخلص لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکے، لیکن انہیں اپنی اس غلطی کا شدید احساس تھا، شدید ندامت تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آئیں، اور انتہائی شرمندگی کا احساس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی، اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا. سورہ توبہ کی آیات 102 تا 105 میں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور انہوں نے کچھ برائیاں بھی کی ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ نظر کرم کرے، ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں سے آپ صدقات لیجئے، اس کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ بھی کیجئے، انہیں پاک بھی کیجئے. تزکیے سے مراد ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیے. اسی دنیا کی محبت اور آرام طلبی نے انہیں غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رکھا. اور انہیں پاک کیجئے، مراد یہ ہے کہ گناہوں سے پاک کیجئے. صدقات انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. آپ ان کے صدقے قبول کیجئے تاکہ ان کا تزکیہ ہو، دل سے مال کی محبت نکلے، اور یہ صدقات ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، اس سے انہیں سکون ملے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. علم یعلموا، ارے کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویاخذ الصدقات، ارے کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقات بھی قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت نظر کرم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. قُلْ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اے نبی ان سے کہیے کہ اب عمل کرتے رہو،
عنقریب تمہارا عمل دیکھیں گے اللہ بھی، اس کے رسول بھی، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو ہر چھپی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین کے کردار کو سمجھ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں 3 ایسے مخلص صحابہ کرام بھی تھے کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں جا سکے، اور ان کا یہ نہ جانا ذاتی سستی کی بنیاد پر تھا، ذاتی کوتاہی کی بنیاد پر تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو جو منافق نہیں گئے تھے انہوں نے جا کر جھوٹے بہانے کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جھوٹے بہانے قبول کر لیے۔ آپ انتہائی نرم مزاج تھے اور کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جو کوئی جھوٹا بہانہ کرتا تھا آپ قبول کر لیتے تھے، اس لیے کہ اصل فیصلے دنیا میں نہیں ہونے، اصل فیصلے آخرت میں ہونے ہیں، اور وہاں پر جھوٹوں کو ان کے جھوٹ کی بدترین سزا ملے گی۔ یہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے پاس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ نہیں کیا، بلکہ صاف کہا کہ ہماری غلطی تھی، ہماری کوتاہی تھی، جس کی وجہ سے ہم جانے سے محروم رہے۔ اور چونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سزا بھی نہیں دی تھی، تو لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا۔ ان کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 106 میں اس طرح سے ہوا، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ وہ بھی تھے کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اما يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کہ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی سزا دے گا، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر دے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے واقعے کو بڑے ایمان افروز اسلوب میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ غزوہ تبوک سے واپس آ کر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور میں نے جا کر ان کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول، زبان میرے پاس بھی ہے اور عقل مجھے بھی بہت سارے جھوٹے بہانے سکھا رہی ہے، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں اور دنیا میں کسی سزا سے بچ جاؤں، کل مجھے قیامت کے دن کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ لہٰذا میں بالکل سچ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس بڑی تیز سواری ہے اور میں بعد میں بھی نکل کر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ میں تاخیر کرتا رہا، یہاں تک کہ بہت زیادہ دن ہو گئے اور مجھے محسوس ہوا کہ اب میں لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ میرا اپنا قصور تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے سورہ توبہ کی آیت 106 سنائی اور کہا کہ فی الحال تم انتظار کرو، تمہارے معاملے کو، تمہارے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں اطلاع ملی کہ میرے ساتھ 2 اور ساتھی بھی ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح سے آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ ان 3 ساتھیوں کے ساتھ کوئی میل جول نہ رکھے، گویا سزا یہ دی گئی کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے سارے دوست مجھ سے اجنبی بن گئے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، اللہ کے رسول کی طرف دیکھوں تو اپنا رخ پھیر لیں۔ میرے لیے ایک عجیب مصیبت، عجیب میرے لیے پریشانی۔ ایک روز میں اپنے چچا بھائی کے باغ میں پھلانگ کر دیوار پھاند کر کود گیا کہ شاید اب تو مجھ سے وہ بات کریں گے، تب بھی انہوں نے بات نہ کی۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا، ان کا گریبان پکڑا کہ کیا میں منافق ہوں، کیا میں مخلص نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں گھر پر واپس آ گیا۔ میں جب مسجد نبی جاتا تھا اور نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول محسوس ہوتا تھا مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں ان کی طرف دیکھتا تھا وہ رخ پھیر لیتے تھے، اور مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔
اگر خدا نہ خواستہ اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو کیا میرا جنازہ اللہ کے رسول پڑھائیں گے؟ ایک روز مجھ پر بڑی آزمائش آئی. میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا نام کعب بن مالک ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا نام کعب بن مالک ہے. اس نے کہا کہ ہمارے بصرہ کے والی شرحبیل بن عمر نے تمہارے لیے خط بھیجا. میں نے اس کا خط کھولا تو اس شخص نے خط میں لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہیں تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا ہے، تمہاری ناقدری کی ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بھرپور قدردانی کریں گے. میں نے خط پڑھ کے محسوس کیا کہ بہت بڑی آزمائش ہے، مجھے اللہ اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے. میں نے فوری طور پر وہ خط ایک تندور میں ڈال کر جلا دیا. اس کے بعد میں اسی طرح سے جاتا تھا مسجد نبوی، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا. میرے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، جینا مشکل ہو گیا تھا. اور پھر 40 دن کے بعد مجھے اللہ کے رسول کا یہ حکم ملا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے گھر پر بھیج دو. یعنی جو ایک تعلق تھا، ایک ساتھی تھا، کہا کہ اس کو بھی اپنے سے دور کر دو. میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں یا اس کو اس کے میکے بھیج دوں؟ کہا کہ نہیں، صرف میکے بھیج دو. اس کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا. واقعی میرے لیے جینا مشکل ہو گیا. 50ویں دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ صبح میں فجر کی نماز میں نہیں جا سکا، لیکن فجر کی نماز کے بعد مجھے آواز آئی، ایک شخص نے پکارا مسجد نبوی سے پہاڑ پر چڑھ کر کہ کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. میں جیسی گھر سے باہر نکلا، ایک شخص سوار میرے گھر کے باہر کھڑا تھا، مبارکباد دے رہا تھا. کل تک وہی ساتھی جو اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے میرے لیے اجنبی بن گئے تھے، آج جوگ در جوگ آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. جو شخص پہلے میرے گھر پر آیا، میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو تحفتاً دے دیا، حالانکہ میرے پاس صرف وہی لباس تھا. اور بعد میں نے پھر ایک اور ساتھی سے ادھار لے کر لباس پہنا اور مسجد نبوی کی طرف دوڑا. اللہ کے رسول کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے دمک رہا تھا. وہی اللہ کے رسول جو کل تک اللہ کے حکم کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے، لیکن آج چونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118